السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں دوستوں، آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ اس وقت لاس اینجلس کے بعض علاقوں میں آگ لگی ہوئی ہے. صورتحال بڑی تشویشناک اور بہت ہی خطرناک ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم اپنا کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مدد فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جتنے بھی حالات اور مسائل چاہے انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں، انسان پر جو حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، ناگوار حالات جو آتے ہیں، یہ غفلت سے جگانے کے لیے آتے ہیں. مقصد اس کا یہی ہے کہ آدمی کو غفلت سے جگائے، کیونکہ سب سے گہری جو نیند ہے وہ غفلت کی نیند ہے. آدمی سوتا ہے لیکن سب سے ڈیپ سلیپ جو گہری نیند ہے وہ غفلت کی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے. یہ غفلت کی نیند اتنی گہری ہے، اللہ جگا دے ہم جاگ گئے، اور اگر نہ جاگے انسان موت پر ضرور جاگے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت فرمائے، مجھے کچھ نصیحت کرے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے قرآن پاک کی 3 آیتوں کا انتخاب کیا. وہ 3 آیتیں یہی ہیں افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا. افرأیت ان متعناهم، ان تینوں آیتوں کے اندر ایک پیغام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نعمت، جو خوشحالی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کیا خیال ہے تمہارا کہ ساری زندگی یہی خوشحالی رہے گی، یہی حکومت رہے گی، طاقت رہے گی، یہی نعمتوں میں رہو گے؟ اگر اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آ جائے، اگر اللہ ناراض ہو جائے، اس کی نعمتوں کے غلط استعمال کرنے پر اگر اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ. تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو یہ 3 آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی کہ دیکھو دنیا کا جو ماحول ہے وہ عام طور پر آدمی کو غفلت میں رکھتا ہے. کیونکہ ایک آدمی جب زندگی میں چلتا ہے صبح شام اس کی جو روٹین ہے وہ اگر خوشحالی کے ساتھ ہو اور کامیابی کے ساتھ ہو تو آدمی کو کبھی توجہ بھی نہیں جاتی کہ کچھ ہے، زندگی کا کوئی مقصد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے ذریعے چاہے کوئی بھی ہو، انفرادی حالات انسان پر آتے ہیں، اجتماعی حالات آتے ہیں، قدرتی آفتیں آتی ہیں، ان سب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو غفلت سے جگاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، ذرا سوچو، اٹھو، کیسی زندگی گزار رہے ہو. کسی پہ ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو،
گناہ مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو، ماں باپ کو مت ستاؤ، ایک دوسرے کی حق تلفی مت کرو۔ زندگی ایسی ہی نہیں گزرنے والی ہے، اور اگر انسان اس راستے پر چل رہا ہے تو جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات سے فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اللہ کی طرف رجوع ہونا توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اپنے عمل کو صحیح کرنے کے ذریعے، پھر یہ چیزیں اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ اصل میرا میسج ہے، پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ یہ آدمی سوچے، اسی لیے دیکھیں آپ قرآن پاک کھولیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام ہم سب کو دیا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں نام ہے تواب۔ آدمی توبہ کیوں نہیں کرتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، نافرمانی کو نافرمانی سمجھتا ہے، تو اس سمجھنے پر اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ اور اللہ ہی ہیں جو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں، اللہ ہی ہیں جو توبہ قبول کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور قیامت تک کے لیے، اور ہر انسان کی موت سے پہلے تک اس کے لیے دعوت ہے کہ وہ معافی مانگے۔ آپ نبیوں کی دعوت دیکھیں قرآن پاک میں، سیدنا ہود علیہ السلام کی زبان سے یہی جملہ، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اپنے رب سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں، تمہاری طاقت میں، تمہاری نعمتوں میں اللہ اور برکت دے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سورہ نوح کا آخری رکوع اگر ہم دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی، یہ دعوت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا، اور ذکر کر کے فرمایا کہ انہ کان غفارا، معاف کرنے والا ہے وہ۔ حق تلفیاں ہوتی ہیں، زیادتی ہوتی ہے، زبان سے، عمل سے، ہر چیز سے۔ توبو الی اللہ جمیعا، یہ حکم ہے، توبو الی اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کر لو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کامیاب تم ہو جاؤ۔ کامیاب ہونے کا ایک بڑا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی غلط زندگی چھوڑ دے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آدمی کب جھکتا ہے، آدمی کب ہاتھ اٹھاتا ہے؟ جب اللہ کو بڑا مانتا ہے اور خود کو جو ہے بے حیثیت سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا بات ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت ابھی بھی نہیں آئی؟ کیا بات ہے کہ تمہیں اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی نظر نہیں آئی؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جانتے ہو تو ہم نے تمہیں کن کن دوروں سے پیدا کیا۔ ایک دور انسان پر ایسا تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان ذکر کے قابل بھی نہیں تھا، مٹی تھا، غذا بنی، خون بنا، نطفہ بنا، علقہ بنا، مضغہ بنا۔ وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ غور کر دعوت دے دی۔ جب انسان اس چیز پر غور کرتا ہے تو فوراً اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، مجھے اللہ کی طرف رجوع ہونا، مجھے اللہ سے اللہ کی طرف جھکنا۔ اسی کو توبہ، اسی کو استغفار، اسی کو انابت کہتے ہیں۔ انابت کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آدمی جھکے۔ جب یہ چیز سامنے نہیں ہوتی تو آدمی بڑا بنتا ہے، نعمتوں میں آ کر آدمی بڑائی کا بول دیتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، سنائیں آپ کو ایک واقعہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں جس شخص کو اللہ نے طاقت دی، حکومت دی، سیاست دی، اور اس آدمی نے کیا کیا؟ اس اللہ کی نعمت کو لے کر بجائے جھکنے کے اللہ کے سامنے اس نے ابراہیم سے مقابلہ کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک،
یہ ابراہیم علیہ السلام سے جو ڈیبیٹ کیا اس نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ملک کی بنیاد پر، اس طاقت کی بنیاد پر، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں۔ کیسے؟ دو آدمیوں کو بلا کر ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا، دیکھو میں ایسے زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس آدمی سے کیا بحث کریں، دوسری دلیل پیش کریں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تیری قدرت ہے تو مغرب سے نکال کر بتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ نمرود ہکا بھکا رہ گیا، بے بس ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب آدمی کے سامنے اپنی حیثیت ہو، اپنا آپ ہو، تو آدمی رجوع کرتا ہے، جھکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں میرے سامنے رجوع کرو، میرے سامنے آ جاؤ۔ یہ حالات انسانی زندگی پر جو آتے ہیں، اللہ اپنی قدرت میں دکھاتے ہیں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، قدرت کی نشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، حالات جو انسان کے اختیار کے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہاری پر رحمت کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے، بڑی عذاب سے بچانے کے لیے میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یخوف اللہ بہ عبادہ، اور پھر کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، تم میرے ہو، اے میرے بندو، فاتقون، میری نافرمانی سے، میرے بندوں پر زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے بچ جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ، یہ ہے والذین اجتنبوا الطاغوت۔ ایک بات عرض کروں گی، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان طاغوت سے بچے۔ اللہ کی بندگی اسی وقت آئے گی، بندگی کا مزاج اس وقت آئے گا جب وہ طاغوتی سسٹم سے اپنے آپ کو نکالے۔ طاغوت قرآن پاک کے اندر کئی جگہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کو اگر سمجھنا ہے تو ایک شخص کا نقشہ اللہ نے، قرآن پاک اگر ہم پڑھیں ایک ایک بات اللہ کھول کے بیان کر رہا ہے۔ طاغوت سمجھنا ہے، ایک آدمی کی مثال ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ نے جائیے فرعون کے پاس، انه طغى، یہ تو طاغوت طغى سے ہے، سرکش ہونا، لمٹ کراس کر دینا، حد سے تجاوز کر دینا، انه طغى۔ اس کا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور ایکسپلین کیا، پتہ ہے کیا طاغوت؟ سمجھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو خلاف کب کرتے ہیں؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ یہ فرعونی سسٹم کو، طاغوتی نظام کو سمجھا رہے ہیں۔ کون ہے فرعون؟ جانتے ہو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ علا فی الارض، قرآن کی زبان میں علا کہتے ہیں انسان کو انسان غلام بنائے، انسانوں پر زیادتی کرے، ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزتوں پر حملہ کرے۔ علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف، یہ موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے پاس اور جا کر کیسی ہمدردی کے ساتھ کہہ رہے ہیں حل لک الی ان تزکی، انداز دیکھیے نا، فرعون جیسے آدمی کو کہے حل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی، میں تجھے بتاؤں ایک زندگی جس سے تو پاک صاف ہونا چاہتا ہے، کامیاب بننا چاہتا ہے، ایک طریقہ ہے، ایک عمل ہے، میں تجھے دینا چاہتا ہوں، تزکی، تو بہترین پاک صاف ہو جائے گا۔
تو نیک بن جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تو اپنے رب کی طرف ہدایت کرے گا، اللہ سے ملے گا، اللہ سے تعلق جوڑ لے گا۔ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سمجھانے سے پہلے اس کی بات پر یقین آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، معجزات بتائے، معجزات بتائے۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، جھٹلایا، نافرمانی کیا، اور پھر جا کر خوب تباہی مچائی۔ اور تباہی مچاتے مچاتے یہاں تک اس نے کہہ دیا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہوں سب کچھ، میں ہوں سب کچھ، میرے سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آدمی کب جھکتا ہے پتہ ہے؟ کب آدمی اللہ انابت جسے کہتے ہیں نا، انابت کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے۔ جب آدمی اپنی حیثیت کو، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کے اندر طاغوتی سسٹم پیدا ہوتا ہے۔ وہ طاغوت کیا ہے؟ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا، طغیانی آ گئی، طغیانی آ گئی، پانی میں طغیانی آ گئی، کسے کہتے ہیں؟ سمندر اپنی حد سے کراس کر جائے طغیانی کہتے ہیں۔ ہوا اپنی، ہر ایک کی ایک لیمٹ ہے، ہر ایک اس دنیا کے اندر حدود اللہ نے بنائے ہیں۔ الحافظون لحدود اللہ، ساری مخلوق اللہ کی لمٹ میں چلے، حدود پر چلے۔ اگر سمندر کا پانی لمٹ کراس کرے تو سونامی آ جائے، ہوا اگر لمٹ کراس کرے تو کیا ہو؟ ہوا تباہی بربادی آ جائے۔ زمین اگر اپنی لمٹ کراس کرے، آگ اگر لمٹ کراس کرے تو جو ہوا وہ ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ انسان جب اپنی حد تجاوز کرے، اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ایک آقا اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرے، لمٹ کراس کرے، زبان سے، مال سے، ہاتھ سے، یہ لمٹ کراس کرتا ہے انسان، اسی کو کہتے ہیں طغیٰ، اسی کو کہتے ہیں طغیان۔ ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، یہ کبھی ہوائیں زور چلتی ہیں، ان کو دیکھ کر ذرا اپنا جائزہ تو لو کہ کبھی تم نے اپنی زندگی میں لمٹ کراس کی ہے؟ یہ آگ جو لمٹ کراس کر رہی ہے اور تباہی مچا رہی ہے، تم نے بھی کبھی اپنی زندگی میں لمٹ کراس کی ہے؟ اگر اپنی لمٹ کراس کرو گے تو کیا تباہی گھر کے اندر، خاندان کے اندر، سسٹم کے اندر آئے گی، تم نہیں جانتے۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی۔ فرعون نے کہا نہیں، انا ربکم الاعلی، فاخذہ اللہ مکان الآخرۃ والأولی، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ اللہ نے پکڑا، دنیا میں بھی پکڑا، آخرت میں بھی پکڑا، اور پکڑ کر ایک عبرت، ایک سبق بتایا۔ اور سبق یہاں پہ ختم نہیں کیا اللہ نے، آگے اللہ نے ہم سب سے پوچھ رہے ہیں، ایک سوال کے طور پر پوچھ رہے ہیں، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، وقف ہے یہاں پر، رکنا ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ بلا ایک بات بتاؤ، تم زیادہ پاورفل ہو یا آسمان؟ کس کی طاقت زیادہ ہے؟ کس نے تمہیں اللہ نے سخت بنایا یا آسمان کو سخت؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کوئی جواب نہیں، اللہ ہی جواب دے رہے، بناہا، اللہ نے آسمان بنایا، کتنی بڑی طاقت ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اغطش لیلہا واخرج ضحاہا۔ دیکھ رہے ہم رات اور دن پر کیسا سسٹم اللہ چلا ہے۔ تو یہ ہے والذین اجتنبوا الطاغوت وان یعبدوها وانابوا الی اللہ۔ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصیبت آتی ہے گناہ کی وجہ سے اور ہٹتی ہے توبہ کی وجہ سے۔ مصیبت آتی ہے گناہ کی وجہ سے اور مصیبت ٹلتی ہے توبہ اور استغفار کی وجہ سے۔ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، کامیابی اگر چاہتے ہو توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، آپ سے گناہ بھی نہیں ہو سکتا،
آپ کہہ رہے ہیں واللہ قسم ہے اللہ کی روزانہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ابھی سوچے کہ میں کتنی مرتبہ استغفار کرتا ہوں, میں اللہ سے کتنا معافی مانگتا ہوں. توبہ سب سے بڑی بنیاد. انابت انابت کی شکلیں ہیں. انابت کے معنی آدمی جھک جائے اللہ کے سامنے. جب آدمی جھکتا ہے توبہ کے ذریعے, استغفار کے ذریعے, نماز کے ذریعے, عمل کے صحیح کرنے کے ذریعے, لہم البشرا لہم البشرا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس خوشخبری ہے اس کے لیے تو بشرا ہے, خوشخبری ہے, کامیابی ہے دنیا کی اور آخرت کی. اور یہ باتیں جو ہے ایسے ہی یعنی مطلب سن لیے نہیں. آگے کی آیت میں فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. مبارکبادی ہے ان بندوں کے لیے, خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے جو ان باتوں کو کام لگا کر سنتے ہیں. سماع کہتے ہیں سن لینا, چلتے چلتے سن لیے, ٹیکسٹنگ کرتے سن لیے, آرام سے ادھر ادھر دیکھتے سن لیے. ایک ہے سننا, لیکن استماع کہتے ہیں توجہ سے سننا. اللہ کا کلام, اللہ کے نبی کی بات, یہ اس عظمت کے قابل ہے کہ اس کو فیستمعون القول, جب آدمی اس کو توجہ سے سنتا ہے اللہ اسے اتباع کی توفیق دیتے ہیں. فیتبعون احسن. دین کی بات, قرآن کی بات کیسے سنیں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں, کیسے سننا چاہیے. کہیں بھی ہو, جب بھی ہم پڑھیں کوئی کتاب, کبھی کوئی بیان سنیں, کبھی کوئی حدیث سنیں, کیسے سنیں. دین کی بات سننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اگر اس طریقے سے اگر کوئی سن لے اس کے لیے کیا خوشخبری ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. ابھی سوچے کبھی میں اس طریقے سے میں نے قرآن سنا, میں کبھی اس طریقے سے دین کی بات جب میں سنوں گا اللہ ہدایت کے دروازے کھولے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ عقل والے ہیں, بڑے سمجھ والے ہیں, انہیں پتا ہے کہ یہ حقیقت ہے, قرآن یہ حق ہے, اسی لیے توجہ سے اور سے فکر سے سنتے ہیں. پھر کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق نصیب. جتنے بھی مصائب ہیں, جتنے بھی حالات ہیں, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر انسانوں پر جو آتے ہیں, وہ صرف اور صرف ہم سب کو غفلت سے جگانے کے لیے. غفلت سے آدمی, زندگی ہے, موقع ہے ہمارے پاس, آدمی کے پاس موقع ہے. آدمی دیکھ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قبرستان چلے جاتے اور جا کر اپنے رشتہ دار, اپنے بادشاہوں, اپنے دوستوں کو دیکھتے, ان کی زندگیاں یاد کر کے دیکھتے اور کہتے کہ آج آپ اس طرح پڑھیں. کبھی کبھی بیماروں سے بھی ملنے کی آدمی سوچے, کبھی ہاسپٹل چلے جائے, میری عمر کے لوگ وینٹیلیٹر پر, میری عمر کے لوگ کس کس حال میں ہیں. آدمی جب دیکھے تو آدمی غفلت سے بیدار ہوتا ہے. جب آدمی غفلت سے بیدار ہوتا ہے تو پھر آدمی توبہ کرتا ہے, استغفار. اور اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کبھی زیادتی نہیں کرے گا, کبھی ظلم نہیں کرے گا, عبادت پر آئے گا, بندگی پر آئے گا, طاغوتی سسٹم سے اپنے آپ کو نکالے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, سب اللہ کے بندے ہیں, میں کسی پہ زیادتی نہیں کروں گا, میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا, نہ زبان سے نہ عمل سے. کروں تو کیا ہے, ایک نقشہ اللہ قرآن میں بتا رہے ان بطش ربک لشدید. پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کی. دیکھا آپ نے فرعون, ان بطش, پھر آگے فوراً فرمایا دیکھو کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو, اللہ بڑا ہے, وہ بڑا غفور ہے, بڑا محبت کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الودود. اس کی شان غفاریت, اس کی شان محبت ہم کیا سوچ سکتے ہیں. ذو العرش مجید ہے, عرش مجید کا مالک ہے. توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ ہے آدمی اللہ کے سامنے معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے.